ہر ضلع میں جا کر اس بات کا تفقد کرتے ہیں، برسوں سے ہماری محنت ہو رہی ہے، تو اس محنت سے اللہ کے احکامات کتنے زندہ ہوئے ہیں، طریقہ کار تو ہمارے یہاں ہو رہا ہے، مقصد کار کتنا وجود میں آیا ہے، اور اس مقصد کار میں سب سے بڑا عمل نماز کا عمل ہے، تو نماز کے اعتبار سے ہمارے یہاں کتنا فیصد ہے۔ اللہ کا شکر ہے الحمدللہ، گزشتہ ہمارے ضلع کے اندر میں تقریباً 25 یا 27 بستی ایسی تھی جو 100% نمازی تھی، اور ہمارے بڑے بہت خوش ہوئے تھے اور اس پر بہت زیادہ دعائیں دی تھی، اور آج بھی ماشاءاللہ ہمارے بہت سے اضلاع کے ذمہ دار حضرات اپنے اپنے ضلع کے اندر میں جب ضلع کے اندر میں محنت کی ترتیب بناتے ہیں اور لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، تو ہمارے ضلع کو مثالی طور پر پیش کرتے ہیں کہ اس ضلع کے اندر میں 27 بستیاں ایسی ہیں، 27 بستیاں ایسی ہیں جہاں 100% لوگ نمازی ہیں۔ اللہ کرے کہ اس مرتبہ ہمارا 27 سے بڑھ کر 54 ہو جائے، دگنا ہو جائے، اور اللہ کرے کہ اللہ کو دین دکھا دے کہ پورا ضلع 100% نماز کے لیے آمادہ ہو جائے اور 100% نمازی بن جائے۔ کسی ایک بے نمازی کا گاؤں میں بیٹھا رہنا ایسا مشکل ہو جائے جیسا دور صحابہ میں تھا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کھلم کھلا منافق تو شاید ہمت کر لیتا، ایک کسی عام منافق کی ہمت نہیں ہوتی تھی مدینہ منورہ کے ماحول میں کہ وہ جماعت سے نماز کو چھوڑ دے، جماعت سے نماز کو چھوڑنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کرے کہ ہماری بستیوں میں یہ محنت کا روح پڑ جائے اور ہماری بستیاں بھی اس نمونے پر آ جائے۔ اس لیے اجتماع کا مقصود یہ ہے، اجتماع سے ہمارے رہنے والوں کے اندر میں سنت اور شریعت زندہ ہو، اس کا فکر کرنے والے بنے۔ اجتماع طے ہو گیا، اس دن سے لے کر اجتماع کے آنے تک میں ہماری بستی کا کوئی بوڑھا جوان بچہ مرد عورت غیر شرعی لباس کے اندر میں نہ ہو اور غیر شرعی چہرے مہرے میں نہ ہو، بلکہ اجتماع سے ہمارے اندر میں وہ خیر ایسی اس طرح چلی آئے جیسے کہ اونٹ کے کوہان میں چھری چلتی ہے، ایسی تیزی کے ساتھ شریعت اور سنت ہمارے حلقوں میں ہماری بستیوں میں آئے۔ یہ اجتماع کا مقصود ہے۔ ہماری اجتماع کے ذریعے سے یہ خیر چاہی جاتی ہے، اگر ہم یہ طے کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چیز ہمیں عطا فرمائے گا۔ بندہ کسی چیز کو لینا طے کرے، یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر میں جس خیر کو جانیں گے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ وہ چیز تمہیں عطا فرمائیں گے۔ ہمارا یہ مجمع اس کی نیت کرنے والا بنے، میری بستی میں میری مسجد میں اجتماع ہو نہ ہو، لیکن مجھے اس لائن کی محنت کرنی ہے تاکہ آئندہ اجتماع کے لینے سے پہلے میری سرزمین دینی سطح پر شریعت اور سنت کو زندہ کرنے والی بنے، اس کی فکر کرنے والے بنے، اس کا ارادہ کرے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک بات فرماتے تھے، جب اللہ کے کچھ بندے زمین پر بیٹھ کر کسی خیر کے کام کے وجود میں لانے کا طے کرتے ہیں اور ارادہ اور عزم کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس کے وجود میں لانے کا آسمانوں پر سے فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اندر میں اس کا عزم کرنے والے بنے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھی ماشاءاللہ بہت سی جتنی خیر کی لائنیں ہیں، یہ خیر کی لائنیں ہماری بستیوں کے اندر میں زندہ ہو، اس کے لیے اجتماع ہے اور اجتماع کی محنت ہے۔ اجتماع سے پہلے کی محنت سے اجتماع میں جان پیدا ہوتی ہے، اور اجتماع کے بعد خروج کے ذریعے سے اجتماع میں شان پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں اجتماع کو جاندار بھی بنانا ہے اور اجتماع کو شاندار بھی بنانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ بھائی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔